اچھا وہ آپ نے ذکر کر دیا چیئرمین صاحب، وہ اس دن میں غلطی سے یہاں پہ کورٹ چھوڑ گیا، آپ نے ڈانٹا، مجھے پتہ چلا، میں نے سوچا میں معافی مانگ لوں، لیکن وہ یہ پوائنٹ آف پبلک امپورٹنس ہے سر، میں کورٹ چھوڑ گیا تھا، آپ سن ہی نہیں رہے جی سر، لیکن مجھے اب احساس یہ ہونا شروع ہوا ہے کہ میری اہمیت اس کورٹ سے زیادہ نہیں، تو میں سمبولکلی چھوڑ گیا تھا تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کورٹ پڑا یا میں بیٹھا، یہ تقریباً ایک ہی بات ہو گئی ہے۔ اب کورٹ بھی نہیں بولتا سر، اور میں بھی بڑے ہاتھ پیر تو مارتا ہوں مگر خاموشی اختیار کرنی پڑتی ہے، تو میں نے سوچا کہ کوئی طریقہ کار میں ایجاد کروں سر، جس کے ذریعے وہ ہمارے کچھ ایک دو دوست ہیں 5-7 جن کو اکثر موقع مل جاتا ہے بات کرنے کا، اور بڑا میں انسپائرڈ ہوں ان سے، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کرتے کیا ہیں جس کی وجہ سے ان کو موقع مل جاتا ہے، اور وہ چیز کیا ہے جو ہم میں کمی۔ میں نے شیشہ ویشہ دیکھا، بال بنائے، پتہ چلا ہے ہی نہیں، پھر میں نے سوچا وہ جن کو باری ملتی ہے دیکھا ان کے تو تھے، تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ چکر غالباً بالوں کا ہے کچھ۔ نہیں میں خوشامد نہیں سر پسند کرتے چیئرمین صاحب، لیکن بالوں نہیں، ایسا نہیں سر، میں تو ایسی بات نہیں کروں گا سر کوئی خوشامد والی، یہ مطلب ہے کہ آپ کی بات کو میں رد کرتا ہوں، خوشامد کی وجہ نہیں، کچھ بالوں کا چکر ہے، کیونکہ یہ نہیں سمجھ آئی کوئی وجہ کیا ہے، کہ مسئلہ کیا ہے، کہ ہمیں کرنا کیا ہے، جس کے بعد ہمیں بھی تھوڑا سر آپ اجازت دے دیں گے۔ چلیں بہرحال آج آپ نے دی، میں سر بڑا بال بنا کے آیا، سوٹ پہنا، ٹائی پہنی، صرف کوٹ نہیں پہنا، تو آپ نے اجازت دی، اس کی مہربانی۔ سر ہراسمنٹ کی کچھ بات چل رہی تھی، سیکشول ہیرسمنٹ کی بات ہو رہی تھی جی، تو اس میں سر بہت سی چیزیں ہیں، بہت گفتگو ہوئی اس دن، پہلے دن بھی سر آپ نے بڑا اچھا کیا، ہاؤس کو چلایا، جس میں موٹر وے کے اوپر جو ظلم ہوا سر اس کا آپ نے ذکر کیا۔ میں جہاں رہتا ہوں سر، یہ موٹر وے وہاں سے میرے خیال میں کوئی 10-15 کلومیٹر یا میل دور ہے، بس دیٹس اٹ سر، بالکل کوئی وہ جنگل نہیں ہے۔ یہ گھر سے آپ نکلیں، ایئرپورٹ سے نکلیں جس کے سامنے میرا گھر ہے، موٹر وے لیں تو 5-7 منٹ کے بعد آپ اس جگہ پہ 10 منٹ کے اندر ہوتے ہیں جہاں پہ یہ خاتون تھی، دونوں طرف آبادیاں ہیں سر۔ ایئرپورٹ گجرپورہ کا 4 منٹ دور ہے وہاں سے، موٹر وے سے، جہاں پہ اس عورت کو 1 گھنٹہ وہاں پہ اس کو روکا گیا، اس کو اتارا گیا، اس کے بچوں کو نیچے لے جایا گیا، ان کی بچوں کے سامنے اس عورت کے اوپر جنسی تشدد کیا گیا، اس کو ریپ کیا گیا۔ 4 منٹ دور تھا سر، 4 منٹ دور تھا تھانہ سر۔ فون کیا، 1 گھنٹے بعد پولیس پہنچی، اور پولیس نے اس دن بڑا اچھا ہوا، بڑا یہ ہیومن رائٹس کی کمیٹی نے بلایا سر، اور پولیس نے بتایا کہ دیکھیں ہم نے چھوڑا نہیں اس لڑکی کو اکیلا، ہمیں فون آیا 15 پہ، ہم نے 30 کو دے دیا، انہوں نے 95 پہ کیا، ادھر سے 18 پہ گیا، اور یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ اس کے بعد آخر میں کہا کہ ہم نے FWO کو بھی کہہ دیا، پوچھا گیا سڑک کس کی ملکیت ہے، ہائی وے کی، نیشنل NHA کی۔ NHA کس منسٹری کے اندر آتا ہے؟ کون سی بھائی، وہ کمیونیکیشنز کی منسٹری، کمیونیکیشنز کی منسٹری کے۔ سڑک کس کے اس وقت ملکیت ہے؟ کمیونیکیشنز کی منسٹری کی سر۔ سڑک کون آپریٹ کر رہا ہے سر؟ کمیونیکیشنز کی منسٹری کر رہی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے سر کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہوا؟ تو اس پہ بات چلے گی سر، مجھے امید ہے کہ کوئی آپ ایک خاص سیکشول ہیرسمنٹ کے اوپر، جو میں آخر میں گزارش بھی کروں گا، ایک یہاں پہ کمیٹی بنائیں گے جس کے اوپر یہ بات آگے بڑھے گی، صرف یہ اس واقعے کے نقطۂ نظر سے نہیں سر، سیکشول ہیرسمنٹ کے نقطۂ نظر سے اور بھی بہت کچھ نظر آتا ہے۔ 5000 افراد ہیں سر، بچے، بچیاں، خواتین، جن کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ان کی عزت نہیں لوٹی جاتی، عزت اس کی لٹتی ہے جو کمینہ یہ حرکات کرتا ہے، ان کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ان کو ریپ کیا جاتا ہے سر۔ 5000 لوگوں کو، یعنی ایک دن میں کتنے 100 ہوئے؟ مجھے تو حساب میں کمزور ہوں، کہ میری دوست بیٹھی ہوئی ہیں یہ کیلکولیٹ کر کے بتائیں گی کہ 365 دن ہیں اور 5000 افراد اس ملک میں ریپ ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں سر، 5000 افراد ریپ ہوتے ہیں نظر آتا ہے سر، موٹر وے کے اوپر ریپ ہوتا ہے نظر آتا ہے سر، وہ بچی مروا نہ صرف ریپ ہوتی ہے بچی سر، بلکہ اس کا منہ مسخ کیا جاتا ہے اینٹوں سے، نظر آتا ہے سر۔ اور بھی نظر آتے ہیں سر، تاریخی طور پہ صفیہ بی بی بھی نظر آتی ہیں،
آپ کو یاد ہوگا جن کو ریپ کیا گیا اور پھر یہ کہا گیا کہ کیونکہ وہ نشاندہی نہیں کر پائیں، ان کی آنکھیں جو ہیں وہ بلائنڈ تھیں، اس وجہ سے وہ مرتکب ہوئی ہیں زنا کی اور ان کو سزا دے دی جاتی. یہ بھی نظر آتا ہے، یہ بھی نظر آتا ہے سر. وہ ایک ڈاکٹر شازیہ خالد تھیں، آپ ہی کے سر صوبے میں تھیں غالباً، وہ بھی نظر آتی ہیں سر. اور بھی سر بہت سی چیزیں نظر آتی ہیں. آج میں آپ کو وہ بتانا چاہتا ہوں. ہاں، اور کیا نظر آتا ہے سر؟ سی سی پی او نظر آتے ہیں. بہت اچھا ہوا سر، انہوں نے معذرت کر لی، لیکن نظر آتے ہیں سر. اب تو آنکھیں بند بھی کریں تو دکھتے ہیں وہ سر. اسد عمر صاحب بھی نظر آتے ہیں. ایک نے کہا کہ اگر وہ ریپ ہو گئی ہے تو رات کو نکلی کیوں تھی؟ جو عورت رات کو 12 بجے کے بعد نکلے اسے کیا سر ریپ ہو جانا چاہیے؟ ریپ کا کیس ہے، وہ حیران اس بات پہ ہیں کہ وہ باہر کیوں نکلی 12 بجے. ریپ کا کیس ہے، بچوں کے سامنے ماں کو ریپ کیا گیا، وہ پوچھتے ہیں جی ٹی روڈ پہ کیوں نہیں گئی. ریپ کا کیس ہے، بچوں کو نیچے گھسیٹا، ماں بچانے کے لیے گئی، ان کی نظروں کے سامنے ان کو ریپ کیا گیا، وہ کہتے ہیں گاڑی میں پیٹرول کیوں نہیں چیک کیا. یہ حیران ہے سر. وہ نہ سر وہ موٹر وے پہ میرے گھر سے 10 میل دور یا 15 میل دور عورت کے ریپ ہونے پہ حیران ہے، نہ وہ 1 گھنٹے میں پولیس نہ پہنچنے پہ حیران ہے. وہ حیران اس بات پہ ہیں کہ وہ نکلی 3 بچوں کے ساتھ کیوں، 12 بجے کیوں نکلی، گجرانوالا جا رہی تھی، جی ٹی روڈ کیوں نہیں لیا، گاڑی میں پیٹرول کیوں نہیں تھا. اور جو شعلہ بیانی انہوں نے کی کہ جناب اس کے دل میں فرانس ہے، جہاں پہ ریٹ آف دا اسٹیٹ ہے، جہاں پہ قانون کی عمل برداری ہے. قانون کی عمل برداری ہے، کون کہہ رہا ہے؟ پولیس چیف آف لاہور. لاہور کا پولیس چیف چیئرمین صاحب کہہ رہا ہے کہ یہ ان ملکوں میں عورتیں ریپ نہیں ہوتی جہاں پہ قانون کی عمل برداری ہے اور آئین قانون چلتا ہے. یہ تو پاکستان ہے، فرانس تھوڑی. یہاں پہ تو عورت ریپ ہوگی اگر 12 بجے کے بعد نکلے گی. اگر یہ ہیٹ کرائم نہیں ہے، اگر یہ سیکشول ہیرسمنٹ نہیں ہے تو پھر کیا ہے صاحب؟ سیکشول ہیرسمنٹ صرف سیکشول اوورچرز نہیں ہوتے سر. سیکشول ہیرسمنٹ کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ عورت کو کوئی سیکشول ریمارکس دیں یا سیکشول حرکت کریں. اگر آپ اس کی زندگی کی اپرچونٹیز مسدود کرتے ہیں، اگر آپ کسی عورت کی زندگی کی اپرچونٹیز کو کم کرتے ہیں مرد سے، چاہے وہ ورک پلیس میں ہو، چاہے وہ گھر میں ہو، چاہے وہ گلی میں ہو، چاہے وہ موٹر وے میں ہو، یہ انٹرنیشنل ڈیفینیشن ہے سیکشول ہیرسمنٹ کی. یہ گفتگو فرمانے کے بعد ہمارے معزز وزیر اسد عمر صاحب کہتے ہیں انہوں نے کیا غیر قانونی کیا. اب آپ مجھے بتا دیجئے سر، کیونکہ آپ اس ہاؤس کو چلاتے ہیں سر. ایک عورت جس کو کہا جا رہا ہے تم 12 بجے کے بعد کیوں نکلی، موٹر وے پہ کیوں نہیں گئیں؟ نہ وہ 12 بجے کے بعد نکل سکتی ہے سر، نہ وہ موٹر وے پہ جا سکتی ہے، نہ اس کی گاڑی خراب ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر وہ ہو تو شی ڈیزروز اے ریپ. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ کون کون سے قانون نہیں وائلیٹ ہوتے اس میں سر؟ ہیٹ سپیچ کا نہیں ہوتا، سیکشول ہیرسمنٹ کا نہیں ہوتا. عورتوں کو بالکل ایک آبجیکٹ، وہ ہمیں ایک استاد تھیں بوسٹن یونیورسٹی کی، وہ کہتی تھی کہ کمال معاشرہ ہے. یہ ہمارے ہی معاشرے کا ذکر کرتی تھی، مسلمان اسکالر تھی. یہاں پہ عورت عزت دار نہیں ہے سر. یہاں پہ عورت کسی کی عزت ہے. یہاں پہ عورت باپ کی عزت ہے، بھائی کی عزت ہے، بیٹے کی عزت ہے. خود عزت دار نہیں ہے، اس کی عزت لوٹی. کسی کی عزت پہ حرف آتا ہے. اگر عورت کو کچھ ہو جائے تو اسے بند کر دیں، اسے گھر میں رکھیں، اسے باہر نہ جانے دیں. اسلام میں تو ایسا نہیں تھا سر. ہمارے مذہب میں تو ایسا نہیں ہے. ہمارے مذہب میں تو عورت کو اجازت ہے سر کہ وہ اپنی پسند سے شادی کرنا چاہے، زندگی گزارنا چاہے. یہ شرم و حیا تو ہم سب پہ مقرر ہے، مرد اور عورتوں پہ. تو پھر یہ شرم کا احساس صرف عورت کو کیوں دلایا جا رہا ہے؟
سمجھ نہیں آتی کہ جب ہم کہتے ہیں, مجھے خود معلوم ہے, ہم بھی, ہمارے گھروں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بیٹی دیکھو باہر جا رہی ہو, شام ہو گئی, بیٹا کیا ہے, اس کو وہ خطرات کیوں نہیں ہے جب وہ باہر جاتا ہے؟ 8 سال کی بیٹی, 8 سال کا بیٹا, آپ کو صرف بیٹی کا خطرہ کیوں ہے, بیٹے کا خطرہ کیوں نہیں ہے بھائی؟ یہ معاشرے کا رویہ ہے عورتوں کی طرف, اور اس رویے کی طرف آج میں نشاندہی کرنا چاہ رہا تھا. کیا پہن رکھا ہے, وہاں گئیں کیوں, مسکرا کیوں رہی تھی, چل کیوں رہی تھی, شام ڈھلے باہر کیوں گئیں؟ یہی سوال بچے بیٹے سے بھی پوچھ لیں کہ بیٹا مسکرا کیوں رہے ہو, یہ کپڑے کیوں ایسے پہنے ہیں, شام ڈھلے باہر کیوں جا رہے ہو, تمہاری جان کو بھی خطرہ ہے. اور ہمارے معاشرے میں تو کیا کہوں میں اس پہ. بات یہ ہے سر, جی سینیٹر صاحب, کہ جب آپ عورت کو شرم کا احساس دلاتے ہیں تو شرم کا جواب تو خاموشی ہے سر. جس شخص میں شیم ہو, شرم ہو, وہ کیسے آواز اٹھا سکتا ہے؟ تو وہ خاموش رہتی ہیں. جو بات آپ کو اس ایوان میں بتائی گئی ہے وہ یہ ہے سر کہ 3% صرف عدالت میں گئے ہوئے جو مقدمات ہیں ان کا فیصلہ ہوتا ہے. جو آپ کو نہیں بتائی گئی وہ یہ ہے کہ 2% سے کم رپورٹ ہوتے ہیں. ریپ کے کیسز 2% سے کم 100 میں 2 رپورٹ ہوتے ہیں. کیوں رپورٹ ہوتے ہیں؟ بیکاز وہی بات جو ہم عورت کو, بچی کو پہلے دن سے بتا رہے ہیں, شرم, شرم, تم ایک مرتبان ہو شرم کا, بولو مت, خاندان کی عزت کٹ جائے گی. وہ کیسے بتائے؟ اور سر بتائے کس کو؟ اس سی سی پی او کو. اس سی سی پی او کو جا کے بتائے جو کہہ رہا ہے کہ تم شام کو نکلی کیوں. جی سینیٹر صاحب, اگر سر ریپ ہونے کے بعد آپ سوچے سر, ایک عورت, ماں سر, 3 بچے, اس کو ریپ کیا گیا سر عام بچوں کی موجودگی میں. اس کے بعد سر پولیس کی گاڑیاں آپ نے دیکھی سر. میں گھبراتا ہوں پولیس اسٹیشن میں جانے, مجھے اگر پولیس اسٹیشن میں لے جائے تو سر میری جان جاتی ہے. ایک ہیبت ہوتی ہے وہاں پہ پولیس اسٹیشن میں. کبھی عورت آپ نے دیکھی ہے کہ اس کو معزز کسی عزت دار طریقے سے بٹھا کے پوچھا جائے بیٹی زیادتی ہوئی, عورتیں اس کے ساتھ بیٹھی ہوں, اس کو سہارا دے رہی ہوں, اس کو آسرا دے رہی ہوں, کوئی طریقہ کار ہو, کوئی سائیکالوجسٹ ہو جو اس کے ٹراما کو ڈیل کر سکے, اس کو کہا جائے 2 گھنٹے کے بعد بیان لے لینا, اس وقت تو اس کو چادر دو, اس کو حق کرو, اس کو لے کر جاؤ کہیں, اس کے ماں باپ کو بلاؤ. کہاں ہے وہ طریقہ کار سر؟ پولیس آ گئی اور پولیس والا کہہ رہا ہے بھائی تو بیٹی نکلی کیوں سر راتی 12 بجے, وہ جی ٹی روڈ لے لینا سی. تو کس کو رپورٹ کرے, کسے وکیل کرے, کس سے منصفی چاہے؟ تو وہ خاموش رہے گی کیونکہ اس کو پہلے دن سے اس خاموشی کا اور شرم کا درس دیا گیا ہے. وہ جون ایلیا کے کیا اشعار ہیں کہ خاموشی کہہ رہی ہے کان میں کیا, آ رہا ہے میرے گمان میں کیا, یہ جو تکتا ہے آسمان کو تو, کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا, اور اب ملے گا تو پوچھنا ہے اسے, اب بھی ہوں میں تیری امان میں کیا. تو میں سر آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بیانیہ عورت کے خلاف نفرت انگیز بیانیہ جسے مسوجنی کہتے ہیں, یہ سر آپ اس پروقار ہاؤس کو ہیڈ کرتے ہیں, آپ چیمپئن کریں سر, اس کو کمیٹی بنائیں, اس بیانیے کو بند کریں. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں سر کہ ہم نے کریکولم کو اپنے علامہ اقبال کی نظر سے دیکھا ہے, مذہب کی نظر سے دیکھا ہے, 1 منٹ کے لیے عورت کی نظر سے بھی دیکھیں اور دیکھیں کہ عورت کا اس کریکولم کے اندر کیا ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے. یہی ہے وہ رویہ. ہم چاہتے ہیں کہ اسلام کی نظر سے دیکھیں, ہم چاہتے ہیں علامہ اقبال کی نظر سے دیکھیں, ان کے فرزند ہمارے کولیگ ہیں, لیکن ایک نظر اس کو عورت کی نظر سے بھی دیکھیں, بچی کی نظر سے بھی دیکھیں. ڈاکٹر صاحب وائنڈ سر اپ کر لیں آپ پلیز. 2 منٹ میں, 1 منٹ میں ختم کر دوں گا. انفورسمنٹ سر, انفورسمنٹ کے مسائل ہیں سر, ایڈجوڈیکیشن کے مسائل ہیں, عدالتوں کے اندر فیصلے کے مسائل ہیں, تھانے کے مسائل ہیں, اس عورت کے ٹراما کے مسائل ہیں سر.
میری سر آپ سے درخواست ہے کہ سر اس ہاؤس میں آپ ایک کمیٹی بنائیں, کسی کمیٹی کو بھیجیں یا کمیٹی کو بنائیں سر, میں اس میں شرکت کرنا چاہوں گا سر, خواتین کی میجورٹی اس کے اندر ڈالیں سر, اور ہاؤس کے اندر اس کا کوئی طریقہ کار طے کریں, اور اگر کچھ قوانین کی ضرورت ہے تو ہم سر آپ کے ہاتھ مضبوط کریں گے, ہم وہ قوانین بنائیں گے جس میں اس ہیٹ سپیچ کو ختم کیا جائے, اس نیریٹو کو بڑھایا جائے, اس کریکولم کو ریفارم کیا جائے. ہم کوئی مثبت کام کرنے یہاں پر آئے ہیں, ہمیں موقع فراہم کریں سر. ٹھیک ہے جی. اور آخر میں سر میں ایک بات کروں گا. جی سینیٹر صاحب, یہ ذرا ہٹ کے ہے سر, یہ تو میں آپ سے بات کر چکا. دوسری درخواست, یہ ایک درخواست ہے سر, میں چاہوں گا کہ سر آپ پلیز اس درخواست کو اوپر کوئی فیصلہ سازی کریں, کوئی کمیٹی بنا دیں. دوسرا سر, ایک بریچ آف پریولیج کی میں 30 سیکنڈ میں بات کروں گا, وہ کم اہم ہے کیونکہ وہ میرے لیے ذاتی ہے. میں سر ہائی کورٹ میں جا رہا تھا, مجھے اسلام آباد کے اسسٹنٹ کمشنر صاحب جن کا نام دانش ذاکر صاحب ہے, انہوں نے اندر جانے سے روک دیا سر. میں نے ان کو کہا کہ آپ نے مجھے کیوں روکا؟ پہلے تو وہ چلے گئے, آ نہیں رہے تھے. میں نے بڑا بلایا, 3-4 مرتبہ پولیس بھیجی سر, وہ نہیں آئے. پھر میں نے درخواست 1, 2, 5, 7, وہ آئے. عجیب رویہ تھا سر. تو میں نے ان کو کہا کہ سر آپ نے دفعہ 144 لگا رکھی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. تو میں نے کہا پھر آپ مجھے کیوں جانے سے روک رہے ہیں؟ ویسے تو عام سٹیزن کو بھی آپ نہیں روک سکتے, میں تو سینٹ میں ہوں, پارلیمان میں نمائندگی کرتا ہوں, مجھے آپ کیوں روک رہے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے اوپر سے حکم ہے. میں نے کہا اوپر تو اللہ ہے بھائی, اوپر اللہ ہے, اس کے نیچے آئین ہے, اس کے نیچے قانون ہے, قانون میں دفعہ 144 ہے. آپ کے اوپر کون ہے؟ یہ اوپر کون ہے جہاں سے آپ کو آواز آئی ہے کہ روک لو؟ انہوں نے نہیں سنی سر. میں نے ان کو بولا, انہوں نے کہا کہ آپ اوپر بات کریں. میں نے کہا اوپر کا نمبر دے دیں, میں بات کر لیتا ہوں. انہوں نے کہا اوپر کا نمبر آپ کے پاس ہے. میں نے کہا ابھی تو میں اوپر گیا نہیں ہوں, آپ پہنچانا چاہتے ہیں مجھے اوپر؟ میں نے پھر ان کو سمجھایا کہ آپ اس وقت جو فرعون بنے ہیں بھائی, وہ طاقت کے زوم میں, یہ جو آپ کے ساتھ 50 پولیس والے کھڑے ہیں, اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی طاقت نہیں, آپ کی ساری طاقت زمینی ہے, کوئی آسمانی نہیں ہے. انہوں نے نہیں جانے دیا سر. میں کھڑا رہا, بارش ہو رہی تھی, میں تقریباً سر 1 گھنٹہ کھڑا رہا. پھر کچھ وہاں پہ لوگ تھے, اب ذرا سنے, میں ہٹ گیا. کچھ لڑکے آئے, انہوں نے بولا کہ اسی صاحب 4 منٹ ہے تمہارے پاس, ابھی تمہارے پاس بہت لوگ ہیں اور ہمارے پاس نہیں ہیں, ابھی ہم لڑائی کریں گے اور تم ہمیں مارو گے اور ہم یہاں پہ مار کھائیں گے. ابھی 4 منٹ کے بعد ہم یہاں پہ یہ جو آپ نے جالے بچھا رکھے ہیں ان کو اکھاڑیں گے اور آپ کو مارنا پڑے گا ہمیں. ایک دفعہ نہیں انہوں نے کہا کہ ہم ماریں گے, انہوں نے کہا آپ کو ہمیں مارنا پڑے گا اور یہ سارا پریس دیکھے گا اور ہم یہاں پہ کھڑے ہو کے مار کھائیں گے. انہوں نے فٹافٹ بلایا اور انہوں نے پولیس والے کو میرے پاس بھیجا کہ سر آپ 3-4 لوگ چلے جائیں. تو یہ ان کو ذرا کہیں, یہ جو لڑکے یہاں پہ کھڑے ہیں 10-12 کے, یہ ہنگامہ آرائی نہ کریں. لیں سر, یہ ہے سر قانون کی اجارہ داری سر, کہ جب تک سڑکوں پہ پھرنے والے لڑکے اینٹ پتھر کی بات نہیں کریں گے, آپ پارلیمان کے لوگوں کو روکیں گے سر. تو میں سمجھتا ہوں سر یہ بریچ آف پریولیج ہوا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ پریولیج کمیٹی کو بھیجیں. میں صرف ایک بڑے احترام سے ان کی بات سننا چاہتا ہوں کہ وہ اوپر کون تھا, انہوں نے مجھے روکا کیوں اور پھر جانے کیوں دیا سر. یہ میری 2 درخواستیں سر. میں دوبارہ درخواست کرتا ہوں, ایک تو زیادہ سینیٹر صاحب امپورٹنٹ یہ کہ خواتین کی آپ کمیٹی, مجھے چیمبر میں میرے اس پہ ڈسکس کریں گے جو پہلے آپ نے پوائنٹ اٹھایا تھا جی, اور یہ پریولیج کمیٹی کو بھیج دیتے ہیں. سر وہ پہلے والا تو زیادہ ضروری سر. مجھے نہیں, وہ آپ مجھے چیمبر میں اور آپ بیٹھ کے ڈسکس کر کے کوئی کمیٹی بنائیں گے, ادھر تو نہیں اب کوئی فیصلہ ہو سکتا. ٹھیک ہے جی, تھینک یو جی. باقی سارے سینیٹر میں کیوں توڑ دوں گا پرویز صاحب, پھر میرے لیے بھی مسئلہ ہے. اسی